السلام علیکم عزیز سامعین، ہم خداوند عیسیٰ المسیح کے احکامات سیکھ رہے ہیں، جبکہ انجیل شریف میں خداوند عیسیٰ المسیح کے بہت سے احکامات ہیں۔ ہم ان میں سے 8 احکام سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں 8ویں حکم کو دیکھیں گے، جسے ہم دل سے دینا کہتے ہیں۔ اولین تعلیمات میں نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش، معجزات اور تعلیمات کے بارے میں بتایا۔ بہت سے انبیاء نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیاں کی۔ فرشتوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کو آپ کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ المسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے۔ وہ صلیب پر اپنی موت کے ذریعے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ کیا کسی اور نبی کی پیدائش اتنی خاص تھی؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے بیماروں کو شفا بخشی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اپنے معجزات سے حضرت عیسیٰ المسیح نے گناہگاروں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ان کے پاس اتنا بڑا اختیار اور طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہمارے خفیہ خیالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی اور نبی اتنے معجزے دکھا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی خدا باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیم کو سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش منفرد تھی، ان کے معجزات بھی بہت عظیم تھے اور انہوں نے ایک اعلیٰ تعلیم پیش کی، لیکن ان کی زندگی کی یہ سب چیزیں اتنی خاص نہیں ہیں جتنا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کا ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرنا۔ انہیں دفن کیا گیا اور وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ اپنی قبر سے نکل کر جنت تشریف لے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ المسیح تا قیامت جنت میں ہی منتظر رہیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیح بہت عظیم ہیں۔ ہمیں ان کے حکموں کی تعمیل میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ انجیل شریف حضرت عیسیٰ المسیح کی زندگی اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آپ کو اپنی روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ان تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جو احکامات ہم نے سیکھے ہیں وہ ہیں توبہ اور ایمان لانا، بپتسمہ یعنی پاک غسل لینا، دعا کرنا، بائبل کا مطالعہ کرنا، جانا اور شاگرد بنانا، محبت کرنا اور عشاء ربانی کھانا۔ ہم نے پہلے اور دوسرے حکم میں خداوند عیسیٰ المسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو شروع کرنے کا طریقہ سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم سب پر گناہ کا قرض ہے جس کی معافی ہونا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کی قربانی اور دوبارہ زندہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہر اس شخص کے گناہ کا قرض ادا کر دیا جو توبہ کرتا ہے اور خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لاتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں سے باز آ کر حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کا پہلا عمل بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ ایک رسم ہے جو خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کے لیے کسی کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ تیسرے اور چوتھے حکم میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے کے ذریعے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں سکھایا کہ دعا صرف ہمارے آسمانی باپ کے طور پر خدا سے بات کرنا جیسی ہے۔ جس طرح زمینی باپ اپنے بچوں کو سننا پسند کرتے ہیں، اسی طرح خدا ہمیں سننا پسند کرتا ہے۔ خدا کی حضوری میں اس کے بچوں کی طرح جائیں، اس سے بات کریں اور اس سے اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں دعا کریں۔ چوتھی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ المسیح نے کلام الہی کا حوالہ دے کر شیطان کے ہر فتنے کا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے کلام الہی کا مطالعہ کیا، چونکہ انہیں کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی، تاہم یہ ہمارے لیے اور بھی ضروری ہے۔
اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے میں دوسروں کو خوشخبری سنا کر اپنے عقیدے میں کیسے متحرک ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کا ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہونے کے بعد انہیں دفن کیا گیا اور وہ دوبارہ جی اٹھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ان پڑھ گنہگار عورت کی گواہی ان کے پورے گاؤں کو خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کے لیے استعمال کی گئی۔ خدا کسی کو بھی خداوند عیسیٰ المسیح کا شاگرد بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور خدا آپ کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چھٹے حکم میں خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑے احکام یہ ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل اور پوری جان اور پورے دماغ اور پوری طاقت سے محبت کریں، اور اپنے پڑوسی سے خود کی طرح پیار کریں۔ ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں سے محبت کر کے خدا سے اپنی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں خداوند عیسیٰ المسیح کی قربانی کو یاد کرنا ہے، جسے عشاء ربانی کہتے ہیں۔ روٹی اور پیالہ ہمیں ہمارے خداوند کے ٹوٹے ہوئے جسم اور خون کی یاد دلاتا ہے۔ جب ہم عشاء ربانی کھاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک گناہ سے توبہ کرنی ہے اور خداوند عیسیٰ المسیح کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عیسیٰ المسیح کے صلیب پر قربان ہونے کے بعد انہیں دفن کیا گیا، اور 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور جنت چلے گئے۔ ہم ان کی دوسری آمد تک عشاء ربانی یوں ہی باقاعدگی سے کھاتے رہیں گے، جس کے بعد ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ آج ہم 8 حکموں میں سے آخری حکم سیکھیں گے، دل سے دینا۔ یہ حکم انجیل شریف میں مرقس 12 باب آیت 41 تا 44 سے ہے۔ عیسیٰ بیت المقدس کے چندے کے بکس کے مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ پھر ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری، جس نے اس میں تانبے کے 2 معمولی سے سکے ڈال دیے۔ عیسیٰ نے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دے دیا، جبکہ اس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے کے سارے پیسے دے دیے ہیں۔ چونکہ یہ کہانی بہت مختصر ہے، اس لیے مجھے اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمیں یہ کہانی یاد ہے۔ عیسیٰ بیت المقدس کے چندے کے بکس کے مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ پھر ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری، جس نے اس میں تانبے کے 2 معمولی سے سکے ڈال دیے۔ عیسیٰ نے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کے نسبت زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دے دیا، جبکہ اس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے کے سارے پیسے دے دیے ہیں۔ پچھلی کہانیوں کی طرح جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ 4 سوالات پوچھنے چاہیے۔ نمبر 1، اس اقتباس سے ہم خدا کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 2، اس اقتباس سے ہم لوگوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 3، اس اقتباس سے ہمیں کس گناہ سے بچنا چاہیے؟ نمبر 4، اس اقتباس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان 4 سوالات کے ذریعے خدا ہمیں اپنے کلام کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، اس اقتباس سے کہ ہم خدا کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے دی گئی رقم سے زیادہ دینے والوں کی نیت پر دھیان دیا۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے کہا کہ اس غریب بیوہ نے باقی سب سے زیادہ خزانے میں ڈالا ہے۔ خداوند عیسیٰ المسیح کا اس سے کیا مطلب تھا؟ ظاہر ہے کہ امیر لوگ بیوہ سے زیادہ پیسہ ڈال رہے تھے، تاہم بیوہ کے پاس جتنا کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری قربانی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر مکمل بھروسہ کریں۔
خداوند عیسیٰ المسیح نے اس عورت کے دل کو دیکھا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتا کر اس کی قربانی کی طرف اشارہ کر کے اس کو عزت بخشی۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہم لوگوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں خدا نے آمدنی کا 10% خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امیر لوگ بہت پیسہ ڈال رہے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ یہ امیر لوگ اپنا مطلوبہ 10واں حصہ دے رہے تھے، تاہم یہ ان کے لیے ایک قربانی کی بات نہیں تھی۔ اگرچہ امیر لوگ دے رہے تھے لیکن ان کے لیے یہ آسان تھا کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی افراط تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں غریب بیوہ نے قربانی دی۔ اس کے پاس جتنا تھا اس نے سب کچھ خدا کو دے دیا۔ یہ تھا قربانی دینا، کیونکہ اسے زندگی کی ذاتی ضروریات کے لیے بھی ان پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس غریب عورت کے پاس جو کچھ تھا خدا پر اس نے بھروسہ کر کے اس نے سب کچھ دے دیا۔ آئیے اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہمیں کس گناہ سے بچنا چاہیے؟ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہمیں لالچ کرنا ایک گناہ سمجھ آتا ہے، حالانکہ خداوند عیسیٰ المسیح نے اس کہانی میں امیروں پر اس گناہ کا الزام نہیں لگایا۔ لالچ آج معاشرے میں ایک عام گناہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اپنے پاس موجود چیزوں سے مطمئن نہیں ہے، امیر اور مزید امیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور غریب پیسے کے حصول کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بناتے ہیں۔ تاہم خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں متنبہ کیا کہ ہم ایک ہی وقت میں دو راستوں پر نہیں جا سکتے۔ ہم پیسے اور خدا دونوں کی ایک ساتھ چاہت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے، لیکن لالچ سے بچنا چاہیے۔ لالچ وہ ہوتا ہے جب ہم خدا سے زیادہ پیسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر لالچ ہے تو اس کہانی میں غریب بیوہ کی مثال پر عمل کریں اور آج اپنے دل کا جائزہ لیں۔ آئیے اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند عیسیٰ المسیح نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ امیر لوگ صرف 10واں حصہ دے کر گناہ کر رہے تھے، تاہم اس نے پیروی کرنے کے لیے غریب بیوہ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ اگرچہ وہ غریب تھی اور شاید اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس عورت نے خدا پر بھروسہ کیا اور اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ اس کے ایمان اور قربانیوں کے نتیجے میں اسے خداوند عیسیٰ المسیح نے سراہا تھا۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمیں دل کھول کر دینا چاہیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینے میں فراخ دلی کی عادت بنائیں۔ مزید برآں آپ کی جماعت کو ہر ہفتے ایک چندہ بھی جمع کرنا چاہیے۔ پھر آپ کی جماعت کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ خدا کی طرف سے اس چندے کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ عام طور پر یہ چندہ خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے یا غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی جماعت میں اپنا حصہ ڈالنے میں فراخ دلی سے کام لیں۔ اب ہم خداوند عیسیٰ المسیح کے 8 احکام جان چکے ہیں۔ ان سوالات پر غور کریں۔ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا آپ نے بپتسمہ لے کر اس کے حکم کی تعمیل کی ہے؟ کیا آپ باقاعدگی سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو اپنی گواہی سنا رہے ہیں اور انہیں خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ دوسروں سے خدا کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا آپ خداوند عیسیٰ المسیح کے دوسرے پیروکاروں کے ساتھ شامل ہو کر عشاء ربانی لے رہے ہیں؟ کیا آپ خدا اور دوسروں سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے دل سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ خداوند عیسیٰ المسیح کے ان 8 احکامات پر عمل کرتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں اور جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ المسیح کے احکام کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم انہیں اپنی زندگیوں پر لاگو نہ کریں۔ اب جبکہ ہم نے بنیادی باتیں سیکھ لی ہیں،
آپ کو خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکار کے طور پر آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت سے جڑے رہیں اور خداوند عیسیٰ المسیح کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔